السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہر غذا یا شے صرف ایک ہی خلط سے نہیں بنتی۔ یہ اکثر یہاں پہ بہت ساری کنفیوژن ہوتی ہے، جس طرح کوئی بھی دوا یا غذا یا پھر زہر، جب ہم اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی ایک مخصوص اس کے خاصے کو یا ایک چیز کو اس کی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اگر ہم غذا کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک مزاج ہے۔ اب یہاں پہ میں نے جو مثال دی ہے، یہاں پہ میں نے گوبھی کی مثال دی ہے۔ یہ جیسے گوبھی کا مزاج اگر سرد خشک ہے یا سوداوی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں سوداویت کی زیادتی ہے اور باقی جو دو اخلاط باقی بچتی ہیں ان کی کمی ہے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ سودا کے ساتھ ساتھ کم و پیش صفرا اور بلغم بھی ہے۔ اکیلا صرف سودا نہیں ہے، صرف ہم جو چیز غالب ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ جو چیز غالب ہوگی وہی مزاج کہلائے گا آسانی کے لیے۔ دوسرے الفاظ سے یا دوسرے لحاظ سے میں نے اس کو جو بیان کیا ہے، اگر کوئی شے ایسیڈک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کم و پیش بیس اور الکلائن بھی موجود ہے، یعنی کہ پرسنٹیج کے لحاظ سے اس میں ایسیڈیٹی زیادہ ہوگی، باقی چیز کم ہوگی۔ اہم پوائنٹ یہاں پہ جو میں نے بیان کیا ہے، جو یاد کرنے والا ہے، اچھا یاد رکھیے جہاں جہاں میں نے پوائنٹس اہم کیے ہیں وہ آپ کی نشاندہی کے لیے تاکہ آپ کو لرن رہیں، یاد رہیں، میمورائز آپ جو ہے اچھے طریقے سے کر سکے۔ وہ میں نے بیان کیا ہے جو خلط غالب ہوتی ہے وہی غذا یا دوا کا مزاج اس کو بولتے ہیں یا مزاج کہلاتا ہے۔ ایک غذا میں کمی یا زیادتی کو کیسے میئر کریں گے ہم، یعنی کہ کوئی بھی غذا اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کو ہم کیسے میئر کریں گے کہ اس کے اندر سودا کی زیادتی ہے یا صفرا یا بلغم کی زیادتی یا کمی ہے، اس کو جانچنے کا کوئی اصول کیا ہے؟ یہاں پہ نظری مفرد اعضاء نے اس کو بڑا آسان کر دیا ہے اور وہ تحریک، تحلیل اور تسکین کے حوالے سے ہے، یعنی اس پہ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں تحریک، تحلیل، تسکین کو آسان طریقے سے سمجھنا۔ یہاں پہ یہ کس طرح سے ہم پتہ کریں گے کہ ایک چیز کا مزاج جو ہے وہ اگر سوداوی ہے اور باقی جو اخلاط کس طرح کم یا زیادہ ہوں گی، وہ ہم اس کو تحریک، تحلیل اور تسکین کی روح سے سمجھیں گے۔ جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں تحریک، تحلیل، تسکین، یعنی کہ غدی، عضلاتی، اعصابی۔ اب یہاں پہ میں نے جو بیان کیا ہے، اگر تحریک کا مطلب ہے زیادتی، اس خلط کی زیادتی، تحریک کا مطلب ہے کم، تسکین کا مطلب ہے بہت کم، یعنی کہ اگر کوئی چیز غدی مزاج کی ہوگی، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی چیز جس کا مزاج جو ہے وہ غدی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں صفرا کی زیادتی ہے، یہ سودا کی کمی ہے اور بلغم بہت کم ہے، یعنی کہ تسکین والا مقام یعنی کہ جو بلغم ہے وہ وہاں پہ کم ہوگی۔ اسی طرح گرمی یعنی کہ زیادتی ہے تحریک والی جگہ پہ، خشکی کم ہے اور تری بہت کم ہے۔ اور یہی اصول علاج میں بھی یہی آتا ہے کہ جہاں پہ کمی ہے اس کو آپ پورا کر دیں، باقی چیز پوری ہو جائے گی، یعنی کہ وہ جو تحریک والا مقام ہے وہ واپس ہو جائے گا اور تسکین جہاں پہ چیز کی کمی تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ اچھا آگے ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ دوسرے نمبر عضلاتی چیز اگر لیتے ہیں، عضلاتی، اعصابی یا غدی۔ اگر عضلاتی چیز ہوگی یعنی کہ سوداوی ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہی ترتیب ہوگی، یعنی کہ زیادہ، کم، بہت کم، یعنی کہ تحریک، تحلیل اور تسکین، یعنی کہ عضلاتی میں سودا کی زیادتی ہے، عضلاتی یعنی کہ سوداوی مزاج میں بلغم کی کمی ہوگی اور صفرا کی بہت زیادہ کمی ہوگی، یعنی کہ خشکی کی زیادتی ہوگی، تری کم ہوگی سوداوی کوئی بھی چیز کے اندر، اور گرمی بہت ہی کم ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم اعصابی چیز کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی چیز جو ہے وہ تر ہے یا اعصابی ہے یا الکلائن ہے، وہ میں نے تیسرے نمبر پہ اس کو بیان کیا ہے، یعنی زیادہ کم اور بہت کم، یعنی کہ اعصابی چیز کی ہم جب بات کریں گے تو ہم بلغم زیادہ، صفرا کم، سودا بہت کم، اسی طرح تری کی زیادتی، گرمی کی کمی اور خشکی کی بہت زیادہ کمی،
یہی اصول آگے دوا اور غذا میں بھی لگائیں گے. یعنی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی چیز جس کا مزاج جو ہے وہ صفراوی ہے، جس طرح یہاں پہ میں نے غذا، دوا اور زہر کی بات کی، تین ہی چیزیں ہوں گی، یا غذا ہوگی کوئی چیز، یا دوا ہوگی، یا زہر ہوگی. غذا ضروری، دوا مجبوری، اور زہر وہاں پہ جب کوئی آپشن ہی نہ بچے وہاں پہ ہم دیتے ہیں، اور جہاں پہ آپشن ہو وہاں پہ یعنی کہ کوئی بھی دوا دے سکتے ہیں. اور غذا ہماری جسم کا حصہ ہے، ضروری ہے. یعنی کہ غذا جسم کا حصہ ہے، دوا جسم کا حصہ نہیں بنتی، البتہ اس سے اعضاء متاثر ہوتے ہیں اور یہ فوراً اعضاء کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، جو زہر ہوتا ہے. اب یہاں پہ اگر غدے کی تحریک کی بات کریں گے تو آم کی ہم مثال لیتے ہیں. آم اگر گرم تھا یا گرم خشک ہے تو اس میں یہی ہوگا کہ زیادہ صفرا ہے اور صدا کمی ہے اور بلغم کی انتہائی زیادہ کمی ہے. اگر اجوین دوا کی بات کریں، ادویات میں اجوین لے لیں آپ، چونکہ اس کا مزاج غدی ہے، اور تسکین کہاں پہ ہوگی؟ یعنی کہ اگر ہم غدی کی مزاج کی بات کریں گے تو تسکین بلغم میں ہوگی. اسی طرح باقی غذاؤں میں بھی وہی ہوگا، صدا، یعنی کہ آلو، اور یعنی کہ یہ صداوی ہے، پھٹکڑی یا پھر کچلا. اسی طرح کاسنی کی ہم بات کرتے ہیں، کاسنی، یا پھر اگر دوا، اگر یہاں پہ غذا کالی طور کی بات کرتے ہیں، سابی مزاج کی حامل ہے، یعنی کہ بلغمی آپ کہہ سکتے ہیں، الکلائن کہہ سکتے ہیں. اور دوا جو ہے یہاں پہ کاسنی یعنی کہ اسابی میں آئے گا، الکلائن میں آئے گا. اور زہر اگر لیں تو وہاں پہ چاندی ہے. یہ جو میں نے یہاں پہ بات کی بڑی آسان ہے، یہ بڑی کنفیوژن ہے. جو نئے طلباء ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز جس کا مزاج جو ہے وہ فلاں ہے، صداوی ہے، بلغمی ہے یا صفراوی ہے، تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک چیز کو اگر بیان کر رہے ہیں تو دو چیزوں کو نفی کر رہے ہیں. یعنی کہ اخلاق کی اگر بات ہم کرتے ہیں، اگر کوئی صفراوی کوئی چیز ہے تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اگر صفراوی ہے تو اس میں باقی بلغم یا اس میں ایسیڈیٹی یا صداویت نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس میں کمی ہوگی. اس کی میں ترتیب آپ کو یہاں پہ بتا دی ہے تحریک، تحلیل اور تسکین کے حوالے سے. اگر آپ اس کو مکمل طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو میں اس کا لنک تحریک، تحلیل، تسکین بالکل آسان کر کے میں نے اس کو بیان کیا ہے، تو وہاں پہ آپ تحریک، تحلیل کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی ہی مفید ثابت ہوگی. اگر اس ویڈیو کے متعلق کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ کی صورت میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.